کے اوپر بات کرنے کے لیے سول سوسائٹی کے روح رواں قانون دان جناب محترم عبداللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. عبداللہ ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبداللہ ملک صاحب, الیکشن کی آمد ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک پروگرام میں کوئی 2 دن پہلے فیاض الحسن چوہان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ فرما رہے تھے کہ جی مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے, جب ہوں گے تب ہمیں بات کرنا. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جی اس میں سپریم کورٹ شامل ہو چکی, صدر پاکستان شامل ہو چکے, مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, دیگر سیاسی جماعتوں نے ویلکم کیا ہے اس اناؤنسمنٹ کو, اور الیکشن کمیشن بھی پر تول رہا ہے. تو پھر یہ کیوں اس طرح کی جو پھیلا رہے ہیں رومرز, کیا ان کو جہاں سے گڑتی ملی ہے پی ٹی آئی سے, کیا ان کا رویہ وہی ہے جو غیر یقینی ہوتا تھا؟ عمران خان صاحب کہتے تھے یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ نہیں ہوگا, اور وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا جس کی وہ کہتے تھے نہیں ہونا. دیکھیے شمسی صاحب, میں وہ پہلے تو ان چیزوں کے حوالے سے ہی پیرامیٹر میں جواب دوں گا. آپ نے خود کہا کہ میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں اور میرا قانون کا طالب علم ہوں. درست اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب میں قانون کا طالب علم ہوں تو میری سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے, کیونکہ الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس بات چیت کے بعد ایک ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے. تو بطور ایک ڈیموکریٹ, بطور ایک ایکٹیوسٹ, تو مجھے اپنے عدالتوں کے فیصلوں پر ٹرسٹ کرنا چاہیے. اور ایسے سیاستدان جو بیساکھیوں کے ذریعے آتے ہیں, جن کا محور کوئی اور ہوتا ہے, جو کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کر آتے ہیں, آئے بھی ہیں کسی پارٹی کا وہ پہلے حصہ بھی تھے, وہ خود اگر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ نہ تو ان کو الیکشن کو ٹیسٹ کرنا چاہیے اور نہ ہی الیکشن کی بات کرنی چاہیے. پھر ان کو ادھر ہی رہنا چاہیے جہاں سے وہ آتے ہیں, اور پھر میرا خیال ہے الیکشن ہونے بھی نہیں چاہیے. اتنے اربوں روپے ضائع کرنے کا کیا فائدہ. اب آتے ہیں الیکشن کی طرف. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئینی طور پر پاکستان میں الیکشن ہونے ہی ہونے, اس لیے کہ مارچ میں ٹینور ختم ہو رہا ہے سینٹ کا, اور اس کے بعد جو ہاؤس ہے, ہاؤس نے الیکٹ ہونا ہے, اور اس وقت ہو سکتا ہے جب چاروں پروونشل اور فیڈرل میں قومی جو کہ الیکشن ہو جائیں گے. تو الیکشن ہونے ہی ہونے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ لوگ جو ابہام میں ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسی پارٹی بن جائے, کوئی ایسا گروپ بن جائے, کوئی ایسا الائنس بن جائے جس میں ماضی کی طرح ہمیں پھر سلیکٹ ہو کے آنا پڑ جائے, تو وہ اس کے انتظار میں اور وہ شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. اچھا میرا خیال ہے کہ دیکھیں اب تینوں بڑی پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے, جو سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمیں قومی دھارے میں آنا چاہیے, اور وہ قومی دھارے میں آنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جن کا لڑائی جھگڑوں کے ساتھ یا کسی انتشار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو الیکشن لڑنا چاہیے, اور ان کو سب کو درست ہے, بالکل یہ ان کا حق ہے, ہاں قانونی اور آئینی حق ہے. تو میرا خیال ہے کہ 2 چیزیں اس میں اس الیکشن میں بڑی امپورٹنٹ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ کرائسس میں ہونے جا رہے ہیں, اس لیے کہ اس وقت پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں وہ کوئی اتنی اچھے نہیں ہیں. دوسرا جو ہماری دونوں سرحدوں ہیں, اس پر جو دہشت گردی کے بادل منڈلا رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 دن میں جس قدر دہشت گردی کی کاروائیاں ہوئی ہیں, اور ہمارے جو بہادر سپوت ہیں انہوں نے جامع شہادت نوش کی ہے اپنے مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے. اور میاں والی ایئر بیس کا واقعہ دیکھ لیں, جو ابھی تک لاہور میں باقی جو سینسٹیو چیزیں ہیں وہاں پر ریڈ الرٹ ہے. کوئی ایسی سچویشن جس میں انٹیلیجنس ادارے سمجھتے ہیں کہ اگر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, جانوں کا شہید ہونے کا اندیشہ ہے, نقصان ہونے کا اندیشہ ہے, تو اس میں کئی حکمت عملی اڈاپٹ کی جا سکتی ہے. لیکن آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا کہ یعنی پریونٹیو میئرز لینے چاہیے, لیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں کریٹیکل ایشو آیا تھا 2007 میں, جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی تھی, اور پھر آپ کو پتا ہوگا 40 دن کے لیے الیکشن ڈیلے ہو گئے تھے, اور اس کو آئینی کور دیا گیا تھا. اب بھی جو پارلیمنٹ آئے گی وہ جو یہ ڈیلے کا پیریڈ ہے اس کو آئینی طور پر کور دے گی. اگر نہیں دے گی تو جو 90 دن کے الیکشن نہیں ہو سکے, جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف کارروائی کبھی ڈیفینیٹلی وہ دینا پڑے گا, آئینی کور دینا پڑے گا. جو ہمارا آئین کا آرٹیکل 254 ہے بڑا واضح ہے, آئین کو آئین کے تناظر میں پڑھنا چاہیے. لیکن ایک ایکٹیوسٹ کے طور پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا
کہ دیکھیے ہمیں ماضی کے تمام قصہ کہانی کو بھول کر اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم جو ملک میں معیشت تباہ حالی کے دھانے پہ پہنچی ہوئی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن بے ٹھیک نہیں ہے، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں، انٹرنیشنلی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، غزہ کا مسئلہ ہے، پھر ہمارا سی پیک کا مسئلہ ہے، ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے پاکستان میں ایک مضبوط، مستحکم اور ایک ویژنری لیڈرشپ کی ضرورت ہے. وہ تبھی آ سکتی ہے جب تمام اسٹیک ہولڈر ایک نہ صرف جمہوریت پر سی او ڈی سائن کریں بلکہ معیشت بھی کریں، اور آنے والے حالات پہ تمام سیاستدان اگر ماضی کی غلطیوں کو بھلا کر مستقبل کے لیے ایک ہو کر چلیں گے اور اس فارمولے پہ چلیں گے، یعنی قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. تو میرے خیال ہے پھر اچھا چلو اب تھوڑا سا ہم موجودہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے اوپر ایک دو کوشچنز آپ سے کر لوں پروگرام کے اختتام سے پہلے. اچھا جی، کیونکہ اپنا اپنا لایا عمل اختیار کر رہی ہیں جماعتیں، جس میں آصف علی زرداری صاحب بھی آج سپیچ کرتے ہوئے پائے گئے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں، اور انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ کہا ہے کہ ہم 8 فروری کو جیتیں گے. اچھا، ان کا یقین محکم ہے، اب کس حد تک جیتیں گے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ آپ جیسے تجزیہ کار بات بھی کریں گے. ادھر نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، ایم کیو ایم آئی ہے اور وہاں انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے سندھ میں مشترکہ لایا عمل کی، اور بشیر میمن صاحب کو سندھ کا صدر مقرر کر دیا گیا ہے. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ اور اس کے بعد پیپلز پارٹی والوں کی طرف سے بڑی تند و تیز حملے ہونے شروع ہو گئے ہیں مسلم لیگ نواز کے اوپر. دیکھیں دو تین چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سندھ کے حوالے سے. دیکھیں بشیر میمن صاحب جب ڈی جی ایف آئی اے تھے تو انہوں نے بہت سارے ایسے کیسز جو بنتے بھی نہیں تھے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو مس گائیڈ کیا، اور چونکہ ان کے بھائی الیکشن لڑتے تھے اور پیپل پارٹی کے مقابلے میں لڑتے تھے، اب وہ چونکہ اپنی ملازمت سے فارغ ہو چکے ہیں، اب انہوں نے نون لیگ جوائن کر لی ہے. تو لہذا اگر ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا کہ جب میثاق کی جمہوریت ہوا تھا تو سندھ میں آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کی باغ ڈور اور اپنی پارٹی پہ ہاتھ تھوڑا سا کھینچ لیا تھا، اور اسی طرح پنجاب میں زرداری صاحب نے نون لیگ کو کوشن دیا تھا، جس پہ سندھ میں غوث علی شاہ بہت ناراض ہوئے تھے. ہاں ناراض ہوئے تھے، اور وہاں پر ان کو اچھا خاصا نون لیگ کو ڈنڈ پڑا تھا، اور بہت سارے لوگ ادھر ادھر دوسری پارٹی پہ چلے گئے تھے. اب چونکہ بشیر میمن صاحب ایک تو سمجھتے ہیں، دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کے خلاف جو کیسز رائپ اپ ہوئے تھے وہ بشیر میمن صاحب کے وہی حوالے سے ہو گئے تھے. اب نون لیگ کے پیپل پارٹی سمجھتی ہے کہ نون لیگ ہمارے خلاف ایک الائنس بنا رہی ہے، جی ڈی اے بھی شامل ہو گئی، ایم کیو ایم بھی، اور وہاں پر ان کو یہ تھریٹ آئے گا. اچھا، جی ڈی اے بھی ان کے ساتھ شامل ہونے جا رہی ہے؟ بالکل یہ الائنس کی صورت میں الیکشن لڑیں گے. اچھا، اور وہاں پر پیپل پارٹی کے خلاف لڑیں گے، اور پیپل پارٹی کو ظاہر ہے اپنے سندھ میں حکومت جاتی ہوئی نظر آئے گی تو پیپل پارٹی فوکس کرے گی بجائے سینٹر لینے کے ہم اپنا صوبہ ہی ریٹیک کر لیں تو ہمارے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کامیاب حکمت عملی سمجھ رہے ہیں مسلم لیگ نواز کی؟ دیکھیں نا اسی صورت میں دیکھیں اب جب آپ کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ پنجاب میں مینٹین رہتی ہے تو بالآخر نون لیگ کو مختلف صوبوں سے ہی سیٹیں ملیں گی. مثلاً ایم کیو ایم اور کی کھوئی ہوئی جو سیٹیں ہیں، جو پی ٹی آئی 14 سیٹیں کامیاب ہوئی تھی، وہ اسی صورت میں واپس آ سکتی ہیں کہ وہاں پہ کوئی الائنس بنے. صحیح، ٹھیک ہے، اور وہاں پر پی ٹی آئی کی ابھی لیڈرشپ کمزور ہے تو لہٰذا وہ انہیں ریٹین ہو سکتی ہیں. اسی طرح سندھ میں کچھ سیٹیں ہیں، اسی طرح بلوچستان میں. اچھا عبداللہ ملک صاحب، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو پنجاب میں بھی ویک ہو گئی نا، کیونکہ گراس روٹ لیول کا تنظیمی ڈھانچہ تو ان کا ختم ہو گیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ وہ واحد پارٹی ہے جس کی اپنا جو سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ نہیں ہے. پنجاب میں یا پاکستان میں لوگ عمران خان صاحب کو فالوور ہیں، وہ عمران خان صاحب کے علاوہ کسی بھی کوئی بھی شخص آ جائے وہ اس کی لیڈرشپ. یہ میں ذرا آپ کا فائدہ اٹھا لوں کیونکہ آپ کا ایک بڑا تجربہ ہے، آپ نے بڑے الیکشن ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں. کبھی آپ نے کسی ایسی شخص کو جیتتے ہوئے دیکھا کہ جو پاپولر تو بہت ہو لیکن اس کے پاس پولنگ ایجنٹس نہ ہوں، جتنے پولنگ ہوں وہاں پہ پولنگ ایجنٹس کھڑے کرنے کے لیے نہ ہوں، اور پھر وہ جیت گیا ہو؟ کوئی ایسا مجھے بتائیں. یہ دیکھیں بعض اوقات آپ کو پولنگ ایجنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اچھا، ٹھیک ہے نا، صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ دھاندلی کا دھاندلی کا آج کل وہ جو ہمارے یہ پیرامیٹرز ہیں، سوشل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا جو الیکشن آبزرور ہوتے ہیں خود ہی بتا دیتے ہیں. کیونکہ آپ نے ہر ووٹ کو
شناختی کارڈ کے ساتھ میچ کر کے ڈالنا صحیح، ہوتا ہے ٹھیک. تو وہ اتنا تو ہوتا ہے. اگر وہ دیکھیں تو آپ ذرا آخری جواب دیں. ایک اور بات بتاؤں. ہاں 4 کینڈیڈیٹ ہیں. ٹھیک ہے. 4 کینڈیڈیٹ ہیں. ایک کینڈیڈیٹ کی پولنگ ایجنٹ نہیں ہے, لیکن جو باقی 3 کو ٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے تو ہے نا. لہذا الیکشن آبزرو ہو جاتا ہے, 1 to 1 بھی ہو تو پھر بھی آبزرو ہو جاتا ہے. نہیں تو ایسی ووٹر بات کو نہیں ہے. سر ووٹر کو بھی تو کسی نے متحرک کرنا ہے. پاکستان میں کبھی کوئی ایسا شخص الیکشن نہیں جیتا جو کنوینس پرووائڈ نہ کرے ووٹرز کے لیے اور اپنا جو ووٹر کو جو ہے پولنگ تک نہ پہنچائے. کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں میں نے. دیکھیں میں نے بالکل یہ دیکھا ہے. یہ جو لاہور میں بائی الیکشن ہوئے تھے اس میں لوگ بڑے آرام سے گئے ہیں, نہ کسی کا بلے لگا نہ بیج لگایا, جا کے چپکے سے ووٹ ڈال دیا.